بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، اور تم مردوں کے پاس شہود سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے لیکن طوالت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی ہے۔ کیا واقعی شریعت میں طوالت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ طوالت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ طوالت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے نہ سوچی تھی؟ لاقیس کون تھی؟ کیسے اس نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ مرد کا مرد یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی سے بدفعلی کرنا طوالت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم جنس پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا؟ مدائن صالح کے علاقے سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت ہی اچھا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہلے تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگ یہاں آنے سے رک جائیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہ آیا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں کو لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند کر جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک شیطان بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا اور وہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسے کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی لوگ ہمارے علاقے میں آنے سے رک جائیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے جو بھی شخص آتا یہ لوگ اس سے بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈالی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب ان کے لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں کرنی شروع کر دیں، سدوم گمورہ اور آس پاس کی آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادی کرنا بالکل ہی بند کر دیں۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوبہ بنا کر بدفعلیاں کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی محفلیں رکھی جاتی تھیں جن محفلوں میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیتے تھے تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، تو ان عورتوں کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ابلیس نے سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاقیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاقیس اس شہر میں آئی تو یہاں کی عورتوں کے ساتھ
رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئی۔ یہ شیطان کی بیٹی لاکیس بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر بن کر شہر والی عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاکیس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ سدوم گمورہ کی عورتوں نے جب لاکیس کی داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لاکیس شیطان کی بیٹی نے کہا کہ اگر مردوں کو ہماری جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپس میں جنسی ملاپ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاکیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کر لی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاکیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے تھے، ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس طرح یہ بدفعلی کا کام بہت ہی عام ہونے لگا۔ یہاں کے رہنے والی عورتوں میں یہ بدفعلی بہت ہی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں اس بدفعلی کی طرف مائل ہوتی گئیں۔ جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اس طرح اس قوم کی عورتوں نے بھی سر عام ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنی شروع کر دیں۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکا اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے پھیلی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف لے کر آئے۔ انہوں نے یہ بدفعلی اپنے قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلے ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ پائی گئی۔ قرآن مجید میں لوط کی قوم کا ذکر 17 بار اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی اسے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی: اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما، جو کہ سورۃ العنکبوت کی آیت 30 کا ترجمہ ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں سدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلیں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر لے آئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کے ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہوئے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو بتا نہیں رہے۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر آ گئے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا: اے بستی والوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ اور میرے مہمانوں سے دور رہو اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے، جو کہ سورۃ الہود کی آیت 78 کا ترجمہ ہے۔ حضرت لوط کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے: تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو، جو کہ سورۃ الہود کی آیت 69 کا ترجمہ ہے۔ لوط کی قوم کے اس بیہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گزر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ کر دیں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ
اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی۔ روایات میں ہے کہ ہر پتھر پر ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اسی شخص کو آ کر لگتا تھا جس شخص کا نام اس پر لکھا ہوا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتیلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں، جو کہ سورۃ العنکبوت کی آیت 35 کا ترجمہ ہے۔